ہم آپ کو ایک اس وقت ویڈیو دکھا رہے ہیں اور میں اس وقت جو سچویشن ہے، جو لوگوں میں غم و غصہ ہے، یہ ایران کا بہت ہی تاریخی شہر ہے قم، اور قم کی مسجد ہے جمکران، وہاں پہ تمام کے تمام تر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ کیا جائے۔ ایران کا تاریخی شہر قم اور وہاں پہ جمکران مسجد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایرانی پرچم تھامے وہ وہاں پہ جمع ہیں اور وہاں پہ اس وقت جاریت کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رہے تمام ویورز کو جو اس وقت یہ ویڈیو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک شہر پر ایران کے حملہ نہیں کیا گیا ہے، کئی شہروں پر حملہ کیا گیا ہے اور کئی بہت ساری کیجولیٹیز ہوئی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کا گھروں سے نکلنا اور اظہار یکجہتی دکھانا اور پھر یہ مطالبہ کرنا کہ ہم ہر قسم کے جواب کے لیے چاہتے ہیں کہ ایرانی حکومت ایکشن لے، ہر طرح کی ریٹیلیشن کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے لیے بہت عزم اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور پھر وہی والی بات جو ہم نے پاکستان ورسز انڈیا میں دیکھی کہ جو جنگیں ہیں وہ عزم سے جیتی جاتی ہے۔ تو یہ جو عزم قوم دکھا رہی ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، یہاں پر بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، یہ ان کے جذبے کی عکاسی ہے۔ آپ نے سعدیہ نام لیا تھا کہ 8 سے زائد جو سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کون کون سی وہ سائٹس تھی؟ تبریز، کرمانشاہ، عراق، علم، آواز، اصفہان اور نتنز۔ اچھا، ان کی تھوڑی سی اگر ڈیٹیلز مزید ہم شیئر کر سکیں تو جو سب سے پہلے تو تہران جو ہے، جو کہ کیپٹل ہے، تہران کے ارد گرد جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا اسرائیل نے۔ پھر سب سے اہم جو ہے وہ ہے نتنز۔ نتنز جو ہے جو تہران کے جنوب میں ہے اور وہاں کی جو مین یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ شکر خدا کا یہ کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور اب IAEA بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی نیوکلیئر لیکیج والی چیز، کوئی ریڈیشن ایسی نہیں ہے۔ پھر تبریز کا شہر، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان، عراق اور کرمانشاہ، ان تمام تر سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں نادیہ، ہم اس سے پہلے آپ سے خطے کی بات کر رہے تھے، اب اس پہ ذرا ہم اب پاکستان کے پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں تھوڑا پہلے 6 سے 7 مئی سے لے کے 10 مئی تک۔ اس وقت ہم تمام تر پاکستانیوں کو شکر گزار ہونا چاہیے ان تمام تر لوگوں کا جنہوں نے نیوکلیئر آئیڈیا کنسیو کیا، اس کو عملی جامہ پہنانے میں سالوں لگے اور اس کے بعد وہ کر گزرے، اس کے باوجود کہ بہت انٹرنیشنل پریشر تھا۔ اینڈ دین یہی وہ ایک وجہ رہی کہ جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ دن کہ ہم اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کی جارحیت کی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سو دس از دا مومنٹ ویئر ایز نیشن وی ہیو ٹو ریئلائز، وی ہیو ٹو تھینک آل دوز کہ جنہوں نے ہمیں نیوکلیئر طاقت بنایا۔ دیکھیں، آپ کے سوال میں نا آپ کا جواب بھی ہے۔ آپ نے کہا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہم شکر گزار نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی 28 مئی جو یوم تکبیر ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور بیکاز آف دس نیوکلیئر پاور ہم اسٹرانگ ہیں۔ پہلا ایٹمی پاور ہے، the only اسلامک نیوکلیئر پاور ان اسلامک کنٹریز۔ اس کے باوجود ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، ہمیں ان کی ایک تصویر بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹ، کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا وہ تو ہیرو نہیں تھے، وہ تو ایک سائنسدان تھے، ہیرو تو پولیٹیشین ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس مینٹالٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، ہم انفارچونیٹلی یہ بات اس وقت کہنے کی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے ہیروز کو یاد نہ رکھنے کی روایت کو لے کر آگے بڑھیں گے تو پھر یہ ہم اپنے آنے والی نسل کو ہم کیا بتائیں گے کہ جی، اور پھر آپ کو یاد ہے یہ دس از ناٹ دا ٹائم کہ ہم ان چیزوں کو بات کریں، بٹ اسٹل ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے انٹرویوز رلا دینے والے انٹرویوز تھے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کا سب سے زیادہ ایک افسوس کیا ہے یا ان کا کیا ہے، تو جو انہوں نے جواب دیا تھا، میں وہ جواب ابھی دہرانا بھی نہیں چاہتی، تو یہ سب کچھ کرنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑا ضروری تھا کہ ان ہیروز کو یاد رکھتے، ہم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یاد رکھتے۔ دیکھیں جی، ایسا نہیں ہوتا، ہمیں سیاست اپنی جگہ چلتی رہتی ہے، لیکن اگر آپ نے ملک کے لیے کچھ اچھا کیا ہے، جس طرح سے ہم آئین آلدو کہ آئین کی ابھی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، لیکن آئین جس نے بنایا تھا اس پارٹی کو یہ یاد رکھتے ہیں کہ جی انہوں نے آئین دیا تھا، تو اسی طرح سے ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس موقع پہ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ اسٹیٹ لیول کی میں بات کر رہی ہوں کہ جی انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور اسی طرح سے ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ہم یوم تکبیر کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں صرف اس وقت کے حکمران یاد رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ آج بھی ہیں۔ اگر وہ آج شاید نہیں ہوتے
تو ہم آج ان کو بھی یاد نہیں کر رہے ہوتے. یہ بھی ہمارا ایک سیٹ بیک ہے. اور پھر یہ کہہ دینا کہ پوری جنگ کی حکمت عملی کی تھی, پوری جنگ ڈیزائن انہوں نے کی تھی, تو یہ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے. ہم جو ریاست کی کچھ ریاستی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم سیاست کے ساتھ ملا دیتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. باقی اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور سوال ہے تو شاید مجھے آپ ریپیٹ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.